السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 333 سب سے پہلے میرے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنت عرشک ومداد کلماتک۔ اب جو ہے نصیحت سنیے، خاص طور سے یہ نصیحت میاں بیوی دونوں کو ہے کہ آپ کا شوہر جب تجارت کے لیے جائے تو آپ چاشت کی نماز پڑھ کر برکت کی دعا کریں تو روزی میں برکت ہوگی۔ ایک وقت تھا جب کہ خاوند حضرات تجارت کے لیے گھر سے نکلا کرتے تھے تو ان کی بیویاں مصلی پر بیٹھ کر چاشت کی نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ ان کی بیویاں اپنے دامن پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی تھی کہ اے اللہ، میرا خاوند اس وقت رزق حلال کے لیے گھر سے نکل پڑا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کے کام میں برکت عطا فرما۔ عورت رو رو کر دعا مانگ رہی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ مرد کے کام میں برکت دے دیتا تھا۔ مسلمان معاشرے میں عورت جو ہے وہ گھر کی رانی کا درجہ رکھتی ہے، لہذا گھر کے ماحول کا دار و مدار عورت کی دینداری پر موقوف ہوتا ہے۔ عورتیں اگر نیک طبع ہوں گی تو بچوں کو بھی دینی رنگ سے رنگ دیں گی۔ پس مسلمان لڑکیوں اور عورتوں کو دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت پر بالخصوص محنت کی ضرورت ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ فرانس کے جو بڑے عقل مند لوگ تھے ان میں سے کسی کا مقولہ ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ امت مسلمہ کو مسلمان لڑکیوں کی دینی تعلیم اور تربیت پر محنت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ماں کی گود سے ہی دین کی محبت اور عمدہ اخلاق کی دولت پائیں اور آسمان پر آفتاب اور مہتاب کی طرح نور برسائیں۔ پہلے زمانے میں عورتیں روٹیاں پکاتے پکاتے کئی پارے قرآن پڑھ لیا کرتی تھی۔ جس طرح مرد عبادت کر کے اللہ رب العزت کا تعلق حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی عبادت کر کے اللہ رب العزت کا تعلق اور اس کی معرفت حاصل کر سکتی ہے۔ ایک صحابیہ نے تنور پر روٹیاں پکوائیں اور ان کو اپنے سر پر رکھا اور چلتے ہوئے کہنے لگی، اے بہن، میرے تو 3 پارے بھی مکمل ہو گئے اور میری روٹیاں بھی پک گئیں۔ تب پتہ چلا کہ یہ عورتیں جتنی دیر روٹی پکنے کا انتظار میں بیٹھتی تھی ان کی زبان پر قرآن جاری رہتا تھا، حتیٰ کہ اس دوران میں 3 پارے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتی تھی۔ یہ نصیحت کی بات میں نے بیان کی ہے، یہ میری کتاب بکھرے موتی میں سے میں نے لی ہے، جلد 7 صفحہ 203 پر یہ چیز ہے۔ اسے بہت دھیان سے سن بھی لو اور پڑھ بھی لینا اور اپنی بیوی بچوں کو بتا بھی دینا تاکہ ہمارے گھر میں معاشرہ ٹھیک رہے۔ ہمارے گھر سے ٹی وی نکلنا چاہیے۔ آج تو شوہر نکلا کاروبار کے لیے اور بیگم جو ہے ٹی وی کھول کے بیٹھ گئی، شوہر نکلا جو ہے وہ کاروبار کے لیے اور بیگم جو ہے موبائل لے کے بیٹھ گئی۔
کسی کو واٹس ایپ کر رہی ہے، کسی کو جو میسج بھیج رہی ہے، کسی کو یہ کر رہی. شوہر گیا، اب ذمہ داری پوری ہو گئی، بچے بھی اسکول چلے گئے، اب ذرا فارغ ہوں تو میں ذرا واٹس ایپ دیکھ لوں، موبائل دیکھ لوں، بات کر لوں، سہیلیوں سے بات کر لوں. وقت ضائع نہیں کیا کرتے. کچھ پتہ نہیں کس وقت جو ہے موت کا فرشتہ آ جائے اور لے کے چل دے. دنیا پر دنیا مقدر میں جتنی ہوگی اتنی آ جائے گی. ایک نصیحت یاد رکھنا، دنیا ہاتھ سے نکل گئی غریب ہو جاتا ہے، یہی دنیا دل سے نکل گئی ولی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی فقیر بن جائے، نہ، دنیا کو جو ہے دل سے نکالو. بہت اچھا ہے وہ پیسہ جو جیب میں ہو دل میں نہ ہو، اور بہت برا ہے وہ پیسہ جو دل میں ہو اور جیب میں نہ ہو. اس لیے دل سے دنیا نکالو. اور اللہ تعالیٰ، میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوب حلال مال و منال کے دروازے ہم سب کے لیے کشادہ کرے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.